وفاق نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اربوں روپے کراچی کے لیے فنڈز مہیا کریں گے، وہ فنڈز کہاں ہیں؟ اگر وہ فنڈز مہیا کیے گئے ہوتے اور مل کر کام کیا گیا ہوتا اور سیاست نہ کی گئی ہوتی مشاورت کے ساتھ، سب کو ساتھ ملا کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کراچی کے دورے پر وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، بولے کراچی ڈوبا ہوا ہے، یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، سندھ کے لیے وفاق کے اعلان کردہ اربوں روپے کہاں گئے؟ پی ٹی آئی حکومت کراچی کے لیے فنڈز دیتی اور سیاست نہ کرتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑا۔ اپوزیشن لیڈر کا کراچی میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، شہباز شریف تاریخ میں پہلی بار بلاول ہاؤس بھی جائیں گے، سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ کراچی کے نالوں پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن، پہلے مرحلے میں ہیوی مشینری کے ذریعے گلبرگ کیفے پیالہ سے 3 ہٹی تک تجاوزات کی مسماری، لیاری ندی، ملیر ندی، محمود آباد نالے کے اطراف میں بھی تجاوزات گرائی جائیں گی۔ مزاحمت روکنے کے لیے رینجرز اور پولیس کی نفری بھی موجود۔ کراچی والوں پر بجلی بم گر گیا، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی کا یونٹ 1 روپے 9 پیسے بڑھانے کی منظوری دے دی، اطلاق 1 ستمبر سے ہوگا، اضافی بل اکتوبر کے بلوں میں لگ کر آئے گا۔ وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو 4.7 ارب روپے سبسڈی بھی دے گی۔ روزویلٹ ہوٹل کے قرضے، سود اور واجبات کی ادائیگی کے لیے 14 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی منظوری۔ شوگر انکوائری کمیشن اور رپورٹ کالعدم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی استدعا منظور کر لی، فریقین کو نوٹس، چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کا دریاؤں اور نہروں کے اطراف میں شجرکاری مہم شروع کرنے کا حکم، عدالت نے دریاؤں کے اطراف میں کچے کی زمین پر کاشتکاری سے بھی روک دیا۔ وفاق اور سندھ سے نئی گز ڈیم کی تعمیر کی ٹائم لائن طلب، درخت لگانے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، پنجاب میں شیشم کے درخت ختم ہو گئے، چیف جسٹس کی ریمارک۔ ملک کے کئی علاقوں میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، مانسہرہ، پشاور، مردان، سوات میں بارش سے نشیبی علاقے پانی پانی، ندی نالوں میں طغیانی، سوات میں بھی 8 رابطہ پل دریابورڈ، سینکڑوں سیاح پھنس گئے، چلاس اور ہنزا میں لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم 4 مقامات سے بند، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اوکاڑا، بھکر میں بھی آج بادل برسنے کا امکان۔ گورنر پنجاب اور گورنر سندھ کا بدین کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا، متاثرین میں راشن بیگز تقسیم کیے۔ چودھری سرور کا کہنا ہے مشکل گھڑی میں سندھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک بحریہ کا کراچی میں متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، کرنگی کاسوے پر ڈوبنے والے افراد کی تلاش، ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے ہزاروں افراد کو کھانا اور پینے کا صاف پانی بھی دیا گیا، سینکڑوں افراد کو طبی امداد دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تباہ کاریوں پر مریم نواز کا ٹویٹ، کہا ہماری دعائیں عوام کے ساتھ ہیں، بنیادی انفراسٹرکچر ہوتا تو ایسی آفات میں نقصانات کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج طلب، میاں نواز شریف کے حوالے سے عدالتی فیصلے اور وطن واپس لانے کے حوالے سے مشاورت ہوگی، وزیر اعظم حکومتی بیانیے سے متعلق گائیڈ لائن دیں گے، وفاقی حکومت کی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی بھی تیاری، وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو بلا لیا۔ مسلم لیگی رہنما خواجہ آصف کے خلاف ایک اور کیس کھل گیا،
چاول کی برآمدات میں مشتبہ ٹرانزیکشنز کی شکایات پر نیب میں تحقیقات شروع، طارق میر اینڈ کمپنی کے لائسنس پر کاروباری تفصیلات طلب۔ ارکان پارلیمنٹ کو 60 روز کے اندر حلف اٹھانے کا پابند بنانے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ منتخب نمائندے کو انتخاب کے بعد 60 دنوں کے اندر عہدے کا حلف لینا لازمی ہوگا۔ ترمیمی بل جلد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا متبادل توانائی کی پالیسی لانے کا اعلان، کہتے ہیں اگلے سال سے پاکستان میں الیکٹرک بسوں کی اسمبلنگ شروع ہو جائے گی، اس سے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلاب آئے گا۔ 20 الیکٹرک کاریں رواں سال امپورٹ کریں گے، خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس لائیں گے۔ خانہ کعبہ کو کل غسل دیا جائے گا، گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل روح پرور تقریب میں عرق گلاب سے معطر آب زمزم سے خانہ کعبہ کو غسل دیں گے۔ پنجاب حکومت کا 11 سیاحتی مقامات اور ریسٹورنٹس کو لیز پر دینے کا فیصلہ، چلو پارک کو سالانہ 70 لاکھ روپے کی لیز پر دیا جائے گا۔ مری، بہاولپور، کلر کہار بھی فہرست میں شامل۔ ایس بی آر کا بیوٹی پارلرز کے گرد گھیرا تنگ، مساج سینٹرز، بیوٹی کلینکس، سلمنگ کلبوں کی رجسٹریشن ہوگی، صارفین کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کمپیوٹرائز سسٹم لگانا بھی ضروری قرار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 550 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، ڈالر کی قیمت میں بھی 10 پیسے کمی، 165.52 روپے کا ہو گیا۔ نئی رینکنگ جاری کر دی، بلے باز بابر اعظم پہلے، بھارت کے راہل دوسرے اور آسٹریلیا کے ایرن فنچ تیسرے نمبر پر۔ بلے باز عمر اکمل کی پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی، نوافل ادا کیے، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں۔